بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ یونس کی پہلی آیت، سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ پہلے چند باتیں سورت کے حوالے سے۔ سورہ یونس کا یہ بھی اسی طرح سے اس کا نام ہے جیسا کہ اور سورتوں کے حوالے سے کہ یہ اس کی پہچان کے لیے ہے، یعنی اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اس اعتبار سے، ورنہ صرف سورہ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کا ذکر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور ذکر اس کے اندر آئے گا۔ یہ سورت یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ یہ مکے کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی وہ حالات جن کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، جن حالات سے سخت ترین حالات، مشکلات کا معاملہ، مخالفت اور مزاحمت اپنی پوری شدت اختیار کر چکی تھی، اور وہ لوگ یعنی مشرکین جو ہیں اہل ایمان کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی صورتحال جو ہے خاصی ابتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب یہ صورت کے تفہیم و تلقین سے لوگ راہ راست پر آ جائیں، بظاہر ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا خبردار کیا گیا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا ہے، اور اس پر انہیں جو ہے بتایا جا رہا ہے، یعنی دعوت فہمائش یہ اس کا موضوع ہے، جس میں کہا گیا کہ لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات ہو گئی کہ ایک انسان ہی ان کے پاس پیغام لے کر آ گیا ہے، تو اس پر وہ ساحری کا الزام لگا دیا۔ تو یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مضامین یہ بیان کر رہے ہیں، جو باتیں بیان کر رہے ہیں، تو ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو سحر پر یعنی کہانت پر یا جادو پر مبنی ہے، یعنی کوئی دلیل سے بات کی جائے، تو دلیل کوئی ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ جو کچھ باتیں تمہارے سامنے رکھ رہا ہے تو وہ تو ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کو ماننا اور مان کے ان کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ سراسر تمہارے فائدے کی بات ہے، اور یہی کائنات کی حقیقت ہے۔ یعنی پہلی تو یہ کہ اللہ تمہارا مالک ہے اور آقا ہے، حاکم ہے، اور دوسری یہ کہ موجودہ دنیا یہ زندگی جو ہے اس کے بعد ایک دوسری زندگی آخرت میں تمہارے سامنے آنے والی ہے جب تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، تو اس اعتبار سے متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں ان غلط فہمیوں اور غفلتوں کی طرف بھی متوجہ کیا گیا، اس کے اندر لوگ مبتلا تھے، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شبہات و اعتراضات تھے انہیں رفع کرنے کی بات، یعنی سمجھانے کی بات مسلسل جو ہے اس سورۃ الانعام میں بھی یہ معاملہ تھا، سورہ اعراف میں بھی تھا، اور پھر اسی طرح سے یہ سورہ یونس کے اندر بھی آتا ہے۔ درمیان میں یہ دو صورتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ دونوں مدنی صورتیں تھیں، اب دوبارہ سے پھر یہ مکی صورتوں کا دور شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں اب اس پہلی یہ مکی صورت ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی پہلے جو مکی صورتیں ہمارے سامنے رہیں، مدنی صورتیں رہیں، سورہ بقرہ سے لے کر اور آپ کے یہ سورہ مائدہ تک، اور پھر انعام، سورۃ الانعام اور سورہ اعراف، وہاں دو مکی صورتیں آ گئی تھیں، اور پھر یہ مدنی صورتیں دو تھیں، سورہ انفال اور توبہ، اب پھر مکی صورتوں کا یہ دور شروع ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ مختلف حصے ملیں گے کہ مکی صورتیں ایک ساتھ ملیں گی، پھر مدنی صورتیں ساتھ آ جائیں گی، تو یہ ترتیب ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی، کوئی نہیں مقامات پر دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے، یعنی کتاب حکیم۔ قرآن مجید کا ایک نام یہ بھی ہے، جیسے کہ قرآن حکیم، قرآن مجید، تو اس اعتبار سے یہ اس قرآن عظیم بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ اس کی خصوصیات اور صفات کی بنیاد پر کتاب کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس ایک پہلے جملے کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ باتیں، یہ آیات جو یہ رسول تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو دل کا آیات، دل کا سے اس سے مراد کیا ہے، اس صورت کی طرف بھی اشارہ ہے، اس کتاب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس صورت کے اندر جو باتیں بیان ہو رہی ہیں تو صورت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، کتاب کی طرف بھی، کہ یہ جو آیات ہیں یہ کتاب حکیم، تو کتاب حکیم اسے بھی کہا گیا، اور پورا قرآن بھی کتاب حکیم ہے۔ تو یہ ان میں بتاؤ، ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان پر جو تم نے ساحری کا الزام لگا دیا ہے، چسپاں کرتے، بتاؤ کس طرح سے یہ ہوتا ہے، یعنی جو باتیں بیان کر رہے ہیں ان باتوں کو سوچو، غور کرو کہ یہ باتیں کیسی ہیں، یہ تو بڑی حکمت سے لبریز باتیں ہیں،
اور ان باتوں کو قبول کرنے کے بعد لوگوں کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، تو کیسی تبدیلی ہے؟ تو کسی کو اس طریقے سے بات کہہ دینا، کہا گویا کہیے کہ عقل اور دانش کی بات ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے حکمت کی باتیں بیان کرتی ہے، ان کی طرف توجہ کرو گے تو حکیم بن جاؤ گے، اور اگر ان کو چھوڑ دو گے تو حکمت سے محروم رہ جاؤ گے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں، یہ وہی اشارے کی بات، وہی اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ کہ یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ اس کے اندر وہ بات سامنے آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو، یعنی یہ تو یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا اس کے اندر، ابھی پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور دیگر انبیاء کے معاملے حوالے سے بات آئے گی کہ ان کی قوم کے بعض لوگوں کو اسی بات پر تعجب ہوا یا یہ چیز ان کے آڑے آ گئی کہ یہ فرد جو ہمارے درمیان پیدا ہوا، پلا بڑا ہماری جیسا انسان ہے، آخر یہ کیسے نبی بنا دیا گیا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بہت واضح طور پر لوگوں کو سمجھایا ہے، دلائل سے سمجھایا ہے کہ ذرا سوچو، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے لیے نمونے کے طور پر کوئی انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، فرشتے کوئی اور مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو اس اعتبار سے تمہارے اندر سے پیدا کیا، تمہارے اندر سے اٹھایا ہے تاکہ تم اس سے مانوس بھی ہوگے اور وہ تمام چیزیں بھی اس اعتبار سے تمہارے لیے ممکن رہیں گی۔ یہ تو ان کا فضل، ان کی گویا کہیے کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل اور ان کا اپنا یہ مقام ہے کہ وہ اس طرح یعنی انسان ہونے کے باوجود وہ کام کرتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنے ممکن ہے، حالانکہ وہ اللہ نے اس کی طاقت انسان کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ان کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر وہ بھی گویا کہیے کہ اسی راستے پر چلتے ہوئے اپنے اندر انہی کیفیات کا ایک پرتو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ صرف اس بنیاد پر تم کہتے ہو کیا یہ جادوگری کی بات ہے؟ جادوگر جیسے ہوتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے جادوگر کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس تو ایسی چیزیں موجود تھیں، یعنی مساحر، کاہن، اس طرح کے لوگ پائے جاتے تھے اس معاشرے کے اندر، تو وہ جانتے تھے کس طرح کا ان کا طرز عمل ہے، کیسی ان کی باتیں ہوتی ہیں، کیسے ان کے حلیے ہوتے ہیں، کیسا ان کا طور طریق ہوتا ہے۔ تو بتاؤ تو صحیح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ یہ تو بتانے والے ہیں، چونکانے والے، یعنی جو مان لے، ایک طرف تو غفلت سے پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانا، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دینا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے، سچی عزت و سرفرازی۔ کبھی بات سوچنے کی ہے، سچی عزت و سرفرازی جو ہے کس کے لیے ہے؟ وہی جو اللہ رب العالمین کی بات مان لے، جو اس پیغام کو قبول کر لے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی ہدایت آئے انسان کے پاس اور اسے قبول کر لے تو اس کے لیے عزت و سرفرازی کی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بات ہے اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ایک اللہ ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ فرما ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اب اس سے جو بات اللہ نے بیان کی ہے، ایک طرف تو یہ کہ اللہ کا تعارف سامنے آ جائے، اللہ کا تعارف جو ہے اور اس کائنات کے ساتھ اللہ کا وہ تعلق قائم سامنے آ جائے کہ جس کی بنیاد پر انسان صحیح طرز عمل اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات تو ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب جو ہے اللہ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، وہ جو تمہارا رب ہے وہ اس نے یہ آسمان و زمین کو پیدا کیا اور پھر فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا، بتایا اللہ نے۔ اب یہ بات تو پیچھے آگے آ ہی رہی ہے، بار بار 6 دنوں کی بات آتی ہے، تو یہ کوئی آج کے دنوں کی بات نہیں ہے۔ یہ اب جسے ہم کہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب چاند زمین و آسمان بنائے جا رہے ہیں تو یہ جو دن ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہ دن مراد نہیں ہے، اس سے کہ
یہ دن آدمی سوچے کہ یہ دن جو صبح سے شام تک سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے یہ دن ہو جاتا ہے، یا 24 گھنٹے کا دن سمجھ لیا جائے، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین اس کی کیفیت کو جانتے ہیں. تو کچھ لوگ تو اس کو مرحلے سے تعبیر کرتے ہیں. بہرحال یہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر اس کو پیدا کیا جیسے کہ ہمیں وہ بتا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے، جو اصل بات ہے اس کے اندر ہمارے لیے، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پیدا ہی نہیں کیا، یعنی کائنات پیدا کر کے چھوڑ دی، اب کائنات جو ہے چلی جا رہی ہے، اپنے مدار پر حرکت کر رہی ہے اور بس چلی جا رہی ہے، اپنا سفر طے کر رہی ہے، ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کے بعد اس کا انتظام بھی وہی کر فرما رہا ہے. یعنی اس کے اندر تدبیر بھی، یدبر الامر، یعنی اس کے اندر تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، اس کائنات کا انتظام بھی وہی چلا رہا ہے. یعنی اس کا خالق بھی وہی ہے اور اس کا حاکم بھی وہی ہے. یعنی یہ چیز جو ہے اس میں یہ بات ہمارے سامنے واضح کی جا رہی ہے. اور یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے، یعنی جو لوگ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں کسی نے بنایا ہے، لیکن پھر یہ نہیں سمجھتے مانتے کہ اس نے کوئی نظام بھی دیا ہے ہمیں، تو یہ گویا کہیے کہ ایک عجیب کیفیت ہے، اس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں. ورنہ جو اللہ رب العالمین کو پہچان لے، جان لے، تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، یعنی جس نے کام کیا ہے، جتنی حکمت کے ساتھ کیا ہے، یعنی اس کے ایک سے دوسرے یعنی کہتے ہیں چول میں چول بیٹھنا، یعنی سسٹم کا بنتے چلے جانا. تو اس میں انسان بھی جب سوچتا ہے صحیح بنیاد پر تو باتیں ساری سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں. تو اسی میں جو بات یہ سمجھ لیتا ہے انسان کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا، بنایا، تو کیا خواہ بنایا، فضول بنایا، ایسا زبردست بنانے والا، اتنا علم اور حکمت اس کے بغیر اسے بنایا نہیں جا سکتا، اتنی حکمت اس کے اندر کار فرما نظر آئے گی. تو ایسا حکیم ہے تو اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا، تو کہا ایسا نہیں ہے، تو پورا سسٹم اس کے اندر بنایا کیا، بتایا. تو اس میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اس کائنات کا انتظام بھی اللہ رب العالمین ہی چلا رہا ہے. اور نہ اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا، نہ یہ کہ کسی اور کے سپرد کر دیا، خود ہی جو وہ اس کا منتظم ہے، اسی کے قائم رکھنے سے یہ قائم ہے اور اسی کے چلانے سے یہ نظام چل رہا ہے. اور پھر یہ بات بھی اس میں کی ما من شفیع الا من بعد اذن، کہ کسی اختیار کی بات تو دوسری ہے، کوئی سفارش بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا بغیر اس کے حکم کے، بغیر اس کی اجازت کے، یعنی وہ دخل تو کیا دے گا، یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. پھر کیا ہے، اب اس بات کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، بس لہٰذا یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. یہ اس کا نتیجہ ہے. جب بات تسلیم کر لے انسان تو نتیجہ کیا ہے، نتیجہ پھر اس کا یہی ہے کہ جب ربوبیت بالکلیہ اللہ رب العالمین کی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے، پھر اسی کی عبادت ہونی چاہیے. پھر اسی کی، جیسے کہا نا اللہ رب ہے تمہارا، اس نے سب کام کیے اور وہی تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو. تو یہی جو اللہ رب العالمین کو رب کی تشریح ہم نے کی ہے پچھلے مقامات پر، تو وہ تشریح سامنے رہنی چاہیے کہ کن کن حوالوں سے، یعنی پرورش کرنے والا بھی ہے، مالک بھی ہے، آقا اور حاکم بھی ہے، یہ سب چیزیں اس رب کے اندر موجود ہیں. تو عبادت کے اندر بھی اسی طرح سے پرستش، غلامی، اطاعت، یعنی سب چیزیں. تو اللہ کو واحد پر یعنی رب ماننے کا مطلب کیا ہوگا کہ انسان اسی کا یعنی پال رہا ہے، وہ تو شکر گزار اسی کا ہوگا، اسی سے دعائیں، یعنی دینے والا وہی ہے، پرورش کرنے والا، سب چیزیں فراہم کرنے والا، تو اسی سے دعائیں مانگے گا، اسی کے آگے محبت اور عقیدت سے سر جھکائے گا. یعنی یہ ایک بات ہو گئی عبادت کی بات. پھر اللہ کو مالک اور آقا تسلیم کیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی کا بندہ غلام بن کر رہے، اس کے مقابلے میں خود مختارانہ رویہ اختیار نہ کرے اور نہ کسی اور کی ذہنی یا عملی غلامی قبول کرے، یعنی اللہ کے سوا. یہ عبادت کا دوسرا مفہوم ہے. اور پھر جب اللہ کے واحد فرما روا ہونے کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے حکم کی اطاعت، اس کے قانون کی پیروی کرے، نہ اپنا کوئی قانون بنائے نہ کسی اور کے قانون کے پیچھے چلا جائے. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں. اس انکار حق کی پاداش میں
جو وہ کرتے رہے۔ یہ دوسرا عقیدہ آ گیا سامنے۔ پہلا والا کیا تھا؟ اللہ کو رب ماننا اور پھر اس کی بندگی کرنا، یعنی یہ چیز پہلے۔ اور دوسرے نمبر پر دوسرا عقیدہ جو اس کی بنیاد پر انسان صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی یہ ماننا کہ آخرت ہے، یہ ماننا کہ آخرت ہے، یعنی اسی کی طرف پلٹ، آخرت کا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، وہ دوبارہ پیدا کرے گا، پھر حساب کتاب، پھر جنت جہنم، یہ سب چیزیں۔ تو یہ اسی اعتبار سے یہاں پر اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہے ہیں کہ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ اور یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی کہ دوبارہ پیدا کرنے، پہلی دفعہ بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے، پیدائش کی ابتدا وہی، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی پہلے اس کے اعادہ نے دوبارہ کرنا۔ ایک کام کیا دوبارہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں نا ایک کام کیا ہے تو یعنی انسان سوچتا ہے اس معاملے میں، تو جب تم مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا تو دوبارہ بھی اس کے لیے پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ تو بہرحال انسانوں کو سمجھانے کی بات ہے۔ اور پھر یہ کیوں ہوگی؟ یہ آخرت کس لیے ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، یعنی تاکہ جزا دے، جزا۔ اب اس میں آپ دیکھیے پہلی بات کس کے لیے رکھی گئی ہے؟ اس کے اندر ترتیب جو ہمارے سامنے آتی ہے آخرت کے حوالے سے کہ یہ سزا دینے کی ترتیب پہلے نہیں آ رہی ہے، پہلے جزا دینے کی آ رہی ہے۔ پہلے اہل ایمان کی بات آ رہی ہے کہ اہل ایمان جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، جو اللہ کی رضا پر کے طلب میں اس کی رضامندی کے حصول کے لیے قربانیاں دیتے رہے، چلتے رہے اس کے بتائے ہوئے راستے پر، جو رسول کا ساتھ دیتے رہے، اب انہیں اس کی جزا دی جائے، انہیں اس کا بدلہ دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کا یہ بدلہ ہے تو جو مخالف رہے، جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے زیادتیاں کی، جنہوں نے رسول کی بات مان کر نہ دی، جو اس کی مخالفت کرتے رہے، جو دین حق کے دشمن بن کے رہے، انہیں سزا دی جائے۔ اس کا مطلب یہی ہے، ورنہ کیا کیا جائے؟ تو ان میں سے ایک معاملہ ہے جزا یا سزا، یہ معاملات ہیں تو سزا، تو ان کے لیے سزا کی بات آ گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ کے حکیم ہونے کی بات ہے، اللہ کے اپنا جو سسٹم اس نے نظام بنایا، تو اس معاملے میں یہ دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ آخرت، عقیدہ آخرت کی جو دلائل اس کے اندر دیے گئے ہیں کہ یہ انسان اگر سوچے تو بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ جو حکیم ہے اس کے ہر کام میں نظم ہے، حکمت ہے، مصلحتیں ہیں، ذرے ذرے کی پیدائش میں گہری مقصدیت پائی جاتی ہے، لہٰذا اسے بنا کر اس نے ایسے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کا اعادہ کرے گا تاکہ لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر جو اللہ نے بنائی تھی، جس میں اس نے انہیں ایک گویا کہ یہ خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا، منتظم کی حیثیت سے بھیجا، جب انہوں نے اس کا انتظام بگاڑ دیا، اسے برباد کیا، تو جو ہمارے گھر کو برباد کر دے، جو ہمارے گھر کے انتظام کو تلپٹ کر دے، ظاہر ہے اسے انعام نہیں دیا جا سکتا، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو یہ اللہ نے بنایا، اللہ کی دنیا ہے، تو اس اعتبار سے بات بتائی گئی۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے، وہی اللہ اس کا ذکر چلا رہا ہے، وہی ہے، والذی، وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں کیا بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید ایک دلیل یہ دی ہے، بات سامنے رکھی ہے کہ چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، یعنی اس کائنات پر غور کرو۔ تو یہ غور و فکر کی دعوت قرآن دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے انسان کو قرآن کے اندر، اور یہ بتاتا تو اس کے لیے مثالیں دیتا۔ تو اس میں سورج اور چاند کی مثال دی ہے کہ سورج اور چاند کا جو معاملہ ہے، جس طریقے سے اللہ نے ان کے گھٹنے بڑھنے، یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں مقرر کی ہیں، اور پھر یہ جو سورج کی کیفیت بنائی ہے، چاند کی جو کیفیت بنائی ہے، اس اعتبار سے جو انہیں چمک دی، ان کے ذریعے سے روشنی ہے، تو ان کا ایک کام ہمیں بتایا ہے۔ یہاں پہ اس میں کیا بتایا؟ ایک کام بتایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے سورج کو اور چاند کو صرف اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ ان سے تاریخیں اور دن اور سال معلوم کریں، یہاں پر اوقات معلوم کریں۔ اس کے تو بہت سارے کام ہیں، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی، یعنی ایک پن دو کاج ہم کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے کاج کرتا ہے، ایک ہی چیز سے، ایک پن سے کتنے کام کر رہا ہے، ایک سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، سورج سے بارشوں کا انتظام اور کھیتیوں کا پکنا اور ظاہر یہ سب ہمارے سامنے آتا ہے،
لیکن یہ چیز جو انسان بظاہر دیکھتا ہے براہ راست، تو اللہ تعالیٰ یہ بات اس طرف اشارہ کیا اس موقع پر کہ بتایا کہ یہ برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کریں۔ تو چاند کو خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے کہ یہ جو ضمیر اس کی جا رہی ہے یہ چاند کی طرف ہے کہ اس کی منزلیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ چاند اور سورج کے اندر فرق یہی ہے، چاند کی منزلیں اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی تاریخ کا چاند ہے، یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے، یہ 14ویں کا چاند ہے، یعنی یہ منزلیں نظر آتی ہیں۔ تو اس کی جو 29 یا 30 کی بات ہوتی ہے، لیکن ایک دن غائب رہتا ہے تو 28 بعض لوگ کہتے ہیں کہ 28 منزلیں۔ تو غرض یہ کہ یہ جو اللہ نے بظاہر نظر آتا ہے انسان اس سے، لیکن یہ جو سورج کی ہے یہ ریاضی یعنی حساب دان اسے مانتا ہے۔ آج اس کا بھی ہوتا ہے حساب، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے ساری چیزیں، سال کا موسم، سارے بننا، یہ اس کے 360 65 یہ جو آتا ہے ہمارے سامنے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کی ضروریات میں سے ایک ضرورت جسے وہ بڑے آسانی سے پرکھتا اور سمجھتا ہے۔ اس دور کے انسان کے سامنے اگر یہ باتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، بھائی بھاپ کیسے بنتی ہے اور یہ کیسے اوپر بادل بن جاتے ہیں اور پھر کیسے بارش برس، یہ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی اس کے سامنے جو ہے یہ تو انسان کا علم بڑھتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ چیزیں اس سے معلومات کرتا ہے، چیزیں سیکھتا رہتا ہے، ورنہ جو چیزیں وہ لوگ جانتے تھے شاید ہم نہیں جانتے۔ یعنی جس طریقے سے ستاروں کے ذریعے سے جو منازل ہیں نا، یہ بھی منزلیں ہیں، ستارے یہ لوگ دیکھ کے اندازے کرتے تھے، بتاتے تھے کون کس وقت کہاں سے کیا معاملات ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے ایک علم رکھا، اس کے اعتبار سے رکھا۔ یہ علم نجوم کی بات نہیں ہو رہی ہے کبھی اس طرف کوئی چلا جائے، بلکہ یہ کہ جس سے اللہ نے ستاروں سے جو ہے گویا کہ یہ کہ راستہ معلوم کرنا، قطب ستارہ اور یہ تمام معاملات، یہ چیزیں جو ہیں رکھی ہے، وہ ظاہر ہے اسی اعتبار سے اس وقت کی ضرورت کے تحت لوگوں کو بتایا گیا۔ تو یہ اللہ کے فضل اور احسان کی بات ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جو رب اتنا کام کرتا ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی یہ تو رسالت کے لیے دلیل آ رہی ہے نا، تمہارے لیے سارے کام کرتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، غلط بینی غلط رویز، بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی کون؟ قوم یتقون، جن کے دل میں کوئی احساس ہے، ان کی بات ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے۔ یہ بنیادی بات اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے جس میں لوگ چلے جاتے ہیں، اس میں یہ دنیا پرستی ایک تو بات ہی بتائی، دنیا پرستی کا معاملہ، یعنی جو آخرت کا انکار ہے، آج دنیا کے اندر اتنے منہمک ہیں کہ اس سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا اپنے ناک سے آگے دیکھنے کے لیے تیار، یعنی ان حقیقتوں پر غور کرنے، سوچنے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بس 2 دن کی زندگی اور 4 دن کی زندگی اور مزے اور عیش اور طرب اور اسی کے اندر، یعنی اس سے آگے کہ کیا اس کے بعد کیا ہے، اس معاملات کے اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ چیزیں اپنے وقت پر آ رہی ہیں، مرنے والے مر رہے ہیں، یہ سب چیزیں وہ دیکھتے ہیں بغیر سمجھتے نہیں۔ تو کیا کہا؟ دنیا کی زندگی پر ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، یعنی اسی پر مطمئن ہے، اسی پر راضی ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہیں توجہ نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اسی کو دکھا سکتے ہیں جو دیکھنے کے لیے تیار ہو، لیکن جو آدمی کہے کہ مجھے بس مست رہنے دو اپنے مشے کے اندر، اپنے مزے کے اندر، تو اسے کوئی دکھا نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا کوئی۔ تو یہی بات اس کے اندر بتائیے کہ عقیدہ آخرت کا انکار، لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، یہ دنیا اور آخرت کا اندر جو انسان کا کہیے کہ دنیا پرستی اور آخرت کو جھٹلانا یا اس سے غافل ہو جانا، یہ اسے جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ بات بتا دی کہ اسی کے نتیجے میں اس کے جب انسان کا عقیدہ غلط ہے تو اس کا عمل بھی غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عقیدہ ٹھیک ہو اور یعنی عمل ٹھیک ہو اور عقیدہ غلط ہو۔ عقیدہ کی درستی عمل کی درستی کے لیے ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنی جگہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو لیکن عمل درست نہ ہو، اس لیے کہ انسان نفس کے ہاتھوں بھی یعنی پامال ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے یعنی جن کے بارے میں کہ جنہیں علم ہوتا ہے، عقیدہ درست ہوتا ہے،
مگر کیا نفس پرستی کے اندر دنیاوی لذتیں شیطان ان پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ گویا کہیں کہ انہیں غلط راستوں پر لے جاتا ہے. پھر وہ الگ معاملہ ہے کہ عقیدے کا جو نتیجہ نکلے گا جو ملے گا انہیں وہ اللہ کے حوالے معاملات ہیں. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کس طرف چلا جائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے اور نیک اعمال کرتے رہے, یعنی ایمان جو حقیقت جو بات بیان ہوئی ان سب پر ایمان لانا, نیک اعمال کرتے رہے, انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے اے اللہ. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو, اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اس میں جو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے, اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نیک اعمال ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو سیدھی راستے پر چلائے. یہدیہم ربہم بایمانہم, یہدیہم ربہم بایمانہم. اب یہاں پر وہ بات ہے ایمان انسان کو سیدھے راستے پر لے کے چلتا ہے, یعنی عقیدہ انسان کو عام طور پر اعمال صالحہ کی طرف لے کر جاتا ہے. اب ایمان کی وہ کیفیت درکار ہے. اب جیسے کوئی ایک آدمی اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر ایمان کے مقتضیات یعنی اس کے تقاضے, ان کی تفصیلات, ان کی کیفیات سے آگاہ نہیں ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے پیدائشی مسلمان ہوتا ہے, لیکن وہ اسلام کو نہ سیکھتا ہے, نہ پڑھتا ہے, نہ جانتا ہے, نہ غور کرتا ہے, نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ کا تعلق اس طرح کا نہیں ہو سکتا جو سوچنے, سمجھنے, جانچنے, پرکھنے اور اس کے بعد پھر پختگی حاصل کرنے کے نتیجے میں جو انسان عمل کرتا ہے. تو یہ اس درجے کا ایمان درکار ہے. تو اس کے اندر جو بات ہے کہ یہ بات اسی حوالے سے ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں, یہ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں, تو یہ توفیق جو نہیں ملتی ہے ان کے ایمان کی وجہ سے ملتی ہے. اور یہ ایمان جو ہے محض مان لینے کے معنی نہیں ہے, بلکہ اس ایمان کی بات ہے کہ جو سیرت و کردار کی روح بن جائے, جو سیرت و کردار کی روح بن جائے, اور جس کی طاقت سے اخلاق و اعمال میں یعنی ایمان کی طاقت سے اخلاق و اعمال میں صلاح یعنی خیر, اچھی باتیں, خوبی کا ظہور وہ ہونے لگے, یعنی انسان کے اندر سے پھوٹتی ہیں وہ چیزیں. تو یہ بات جو ہے تو ایمان کوئی جامد چیز, کوئی بیکار چیز, کوئی ایسی خاموش چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ایک شعلہ, ایک جوالہ انسان کے اندر ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کے اندر سے خیر پھوٹتی ہے, اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں اور پھر اتنا ہی جو ہے اس کے ذریعے سے خیر کے کام جو ہے سامنے آتے ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا اور نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا. تو پھر جنت کے اندر ہی کیفیت, جنت کے اندر امام کی کیا دعا ہے, کیا بات کہہ رہے ہیں, دعواہم فیہا سبحانک اللہم سبحانک اللہم. اللہ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھی سکھایا ہے, دنیا میں بھی ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. یعنی اور بھی مختلف سبحانک اللہم کے اور بھی مقامات ہیں جس کو ہم ثنا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جملے خود اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں. تو انسان جب وہاں چلا جائے گا جنت میں تو پھر یہی بات ہوگی, تحیتہم فیہا سلام, سلامتی بس ایک دوسرے پر جو ہے وہ بھیج رہے ہوں گے. اور پھر آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہی ہم بھی اپنی عام طور پر جب گفتگو مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کو یہیں سے لیتے ہیں, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسی اعتبار سے اپنے بارے میں ہماری بات, وہاں دعواہم دعوانا یعنی ہمارے لیے ہم کہتے ہیں تو ضمیر بدل دیتے ہیں. تو اسی اعتبار سے یہ جملے ہیں جو کہ جنت کے مکینوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی. جو دنیا میں اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی وہ لوگ پہنچ کے یہ بات کہیں گے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کی جا چکی ہوتی. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے,
اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ یہ وہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے ایک مثال دے کے بتایا کہ انسان کا تو معاملہ یہی ہے کہ اس کے اندر جلد بازی ہے، یہ ہر چیز کو جلد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسی خیر کی معاملہ بھی جلدی چاہتا ہے، لیکن کبھی یہ شر کو بھی مانگنے میں جلدی کرنے لگتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں جیسے کہا سارا سائل ان پہ عذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے، یعنی اس معاملے میں تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اتنی جلدی کرتے معاملے میں تو مہلت عمل کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اللہ کا طریقہ اپنا ہے، اللہ نے خود اپنا نظام بنا کر خود اپنے لیے جو طریقہ مقرر کیا ہے تو اس میں کیا مہلت ہے۔ اب یہ مہلت کسی کے لیے مفید ہوتی ہے، کسی کے لیے مضر بن جاتی ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ یعنی ایک آدمی اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کرتا ہے اور جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے، اور کوئی اسی مہلت کے نتیجے میں گناہوں کے انبار پہ انبار لگاتا چلا جاتا ہے، یعنی گناہوں کے اندر مزید ڈوبتا اور اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے چھوٹ کی بات کی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ڈال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، یعنی اس معاملے میں یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، اپنے ارد گرد نظر آتی ہے، اور کبھی کبھی ہم خود بھی اپنے آپ کو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ایسی نہ صحیح، بہرحال ملتی جلتی کیفیت کے جب مصیبت تکلیف آتی ہے تو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی یاد آتا ہے، اور جب ذرا سہولت ہو تو پھر انسان کا نفس جو ہے وہ اندر سے وہ کہیے کہ اسے برائی پر اکسانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ سارے معاملات سامنے آتے ہیں، تو اصل بات یہی ہے کہ انسان جب نیکی و بھلائی کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، بات یہ ہے کہ جو لوگ یعنی تکلیف کی وجہ سے ادھر آئے ان کا معاملہ جدا ہے، جو لوگ ایمان کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، اللہ سے وابستگی کی بنیاد پر جب سیدھے راستے پر رہتے ہیں تو اگر کبھی کوئی کیفیت پیدا بھی ہو تو پڑھنے نہیں پاتی، سیدھے راستے چلتے چلے جاتے ہیں، اور ابھی پڑھیں دوبارہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مطلب اس میں مجالس میں شریک ہوتے ہیں، درسوں میں جاتے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ پلٹنے کے مواقع بار بار ملتے رہتے ہیں۔ جو لوگ مصیبتوں میں پلٹتے ہیں اب دوسری مصیبت انہیں آگے جگائے گی، ان کا معاملہ اس طرح سے بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ فرمایا اللہ نے لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں عروج پر سر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو یہ انسان کے سامنے ہے، غور کرے، حقیقت تو ہے نا، یہ تاریخ تو سامنے ہے۔ ارے آج ہم یہاں ہیں، کل کوئی اور تھا، آج ہمیں موقع ملا ہے، کل کسی اور کو ہی موقع مل رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو اقوام آتی جاتی رہی ہیں قوموں کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے کس بنیاد پر ہوئے، ان کی حرکتوں ان کے معاملات کی بنیاد پر ہوئے کہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، رسولوں کی بات مان کر نہ دی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ دنیا میں بھی ان پر جو ہے عذاب آ گیا، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ اس نتائج کا جس کا خبر اس میں دی جا رہی ہے وہ انہیں بھگتنے پڑے، اور اب اللہ نے تمہیں موقع دے دیا، اب تم ہو، اگر تم بھی وہ روش اختیار کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو گویا اس کے اندر یہ بات صاف صاف بتائی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین کی جو سنت ہے وہ تمہارے بارے میں بھی اسی طرح پوری ہو جائے گی جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کے بارے میں پوری ہو چکی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت قبول کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔